بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو آئنسٹائن کے اب نارمل دماغ کی چوری سے حاصل شدہ معلومات جو ملی ہیں وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ دماغ کس ڈاکٹر نے چوری کیا تھا اور اس دماغ کا جب انالیسس کیا گیا تو دماغ کا کون سا حصہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا بنسبت عام لوگوں کے۔ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی میں ایک سیکولر یہودی خاندان میں پیدا ہوا، جبکہ اس کی موت 18 اپریل 1955 کو امریکی ریاست نیو جرسی میں ہوئی، جہاں وہ 1933 میں گیا۔ بعد ازاں وہ بطور تارک وطن کے طور پر رہا۔ بعد ازاں اس سے 1940 میں امریکی شہریت مل گئی۔ اس سے قبل 16 برس کی عمر میں آئنسٹائن اپنے والدین کے ہمراہ اٹلی چلا گیا۔ 17 برس کی عمر میں دیگر نوجوانوں کی طرح آئنسٹائن کو بھی لازمی فوجی سروس سر انجام دینا تھی، جس سے اس نے انکار کیا اور اس کے ڈیزرشن رول نکال دی گئی اور اسے بھگوڑا نامزد کر دیا گیا۔ نازی اس سے اتنا نالاں تھے، انہوں نے آئنسٹائن کی ساری کتب جلا دیں۔ نازیوں نے بھگوڑے آئنسٹائن کے سر کی قیمت $5000 رکھی اور اشتہار کا عنوان رکھا کہ وہ شخص جسے ابھی تک پھانسی نہیں دی گئی۔ آئنسٹائن نے نازیوں کا جواب یوں دیا کہ ایسا نازیوں کی جلد بازی کا ثبوت ہے اور وہ فکری آزادی سے ڈرتے ہیں۔ بعد ازاں آئنسٹائن نے سوئٹزرلینڈ کی شہریت اختیار کی۔ 1940 میں آئنسٹائن کو امریکی شہریت دی گئی، جہاں وہ اپنی موت تک رہا۔ آئنسٹائن تمباکو نوشی کرتا تھا اور اس کو ماننا تھا کہ تمباکو نوشی منطقی فیصلہ سازی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آئنسٹائن کو موسیقی پسند تھی، خاص کر وائلن بجانا۔ جب کبھی وہ کسی مسئلے میں الجھ جاتا تو وائلن بجاتا تھا۔ آئنسٹائن نے اپنے طرز لباس اور انداز سے فلموں ستارے سے زیادہ شہرت کمائی۔ وہ اپنے بال مخصوص انداز میں بکھرے ہوئے رکھتا تھا، اسے موزے پہننے سے سخت الجھن تھی۔ اس کے نزدیک موزے ایک فضول ایجاد ہے جو انسان کو محض کوفت یا آزار فراہم کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کے پیر کا ایک انگوٹھا کچھ بڑا تھا، جس کی وجہ سے اس کے موزے شکستہ ہو جاتے تھے، لہٰذا اس نے ان کا استعمال ہی ترک کر دیا۔ حتیٰ کہ جب وہ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر روز ویلٹ سے مل رہا تھا تو بھی اس نے جرابیں نہیں پہنی ہوئی تھی۔ 73 برس کی عمر میں جب آئنسٹائن امریکہ میں تھا تو اسے اسرائیل کا صدر بننے کی پیشکش کی گئی، کیونکہ اسرائیلی سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن ایک کٹر یہودی ہے۔ شاید اس کی وجہ اس کے ہٹلر سے اختلافات تھے، یا ایک یہودی خاندان میں پیدائش، یا پھر جرمنی شہریت کو ترک کرنا۔ زیادہ تر لوگ اسے ملحد سمجھتے تھے، لیکن آئنسٹائن خدا کا قائل تھا۔ البتہ اس کا تصور خدا عیسائیت اور یہودیت سے مختلف تھا۔ اسرائیل کی جانب سے صدارت کی پیشکش کو آئنسٹائن نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ وہ لوگوں سے میل جول اور بات چیت کو زیادہ پسند نہیں کرتا اور وہ اس فن میں کمزور ہے۔ موت سے قبل آئنسٹائن نے اپنے جسم پر تحقیق سے منع کر دیا تھا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ اس کی لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو مختلف جگہوں میں خاموشی سے فضا میں اڑا دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آئنسٹائن کو اپنے جسم کے کسی عضو کے بارے میں کسی عیب کا علم تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے جسم کو محفوظ نہ کر لیا جائے اور لوگ اسے دیوتا کی طرح پوجنا نہ شروع کر دیں۔ لیکن جب 1955 میں پرنسٹن ہسپتال امریکہ میں، جہاں آئنسٹائن زیر علاج تھا، کی موت ہوئی تو اس وقت وہاں ڈیوٹی پر تعینات ڈاکٹر ہاروی کو آئنسٹائن کی لاش کے معائنے کے لیے کہا گیا۔ ڈاکٹر ہاروی بھی سائنس، تحقیق اور تجربات پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے آئنسٹائن کی وصیت کے برعکس اور آئنسٹائن کے خاندان سے اجازت کے بغیر ہی اس کا سر کھولا اور اس میں سے اپنے عہد کے سب سے بڑے اور نوبل انعام یافتہ سائنسدان کا دماغ چوری کر لیا۔ جب آئنسٹائن کے دماغ کی چوری کی خبر عام ہوئی تو ڈاکٹر ہاروی کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تاہم ڈاکٹر نے آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ سے درخواست کی کہ وہ اسے معاف کر دے کہ اس نے اس کے والد کا دماغ چوری کیا۔ آئنسٹائن کی آنکھیں بھی نکال لی گئی، جو اس کی آنکھوں کے ڈاکٹر ہنری ابراہم کو ملی، اور آج تک یہ آنکھیں نیو یارک میں کہیں محفوظ رکھی گئی ہیں۔
ڈاکٹر ہاروی نے آئنسٹائن کے بیٹے سے کہا کہ دراصل وہ آئنسٹائن کے غیر معمولی دماغ کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا کو آئنسٹائن کے غیر معمولی دماغ کے متعلق معلومات حاصل ہو سکے جو یقیناً آئنسٹائن کی زندگی میں ممکن نہ تھی۔ آئنسٹائن ایک موڈی قسم کا انسان تھا، اگرچہ موسیقی اس کا شوق تھا، باوجود کہ وہ اپنی دھن کا پکا تھا، جس بات پر اڑ جاتا اس پر قائم رہتا۔ آئنسٹائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی ضد پر اڑا نہ رہتا تو مزید زندہ رہ سکتا تھا۔ جب ڈاکٹر نے خون کی ایک نالی کو مصنوعی طریقے سے درست کرنے کا مشورہ دیا تو اس نے جو کہا وہ صرف آئنسٹائن ہی کہہ سکتا تھا۔ اس نے ان الفاظ میں ڈاکٹرز کا مشورہ ماننے سے انکار کر دیا، زندگی کو مصنوعی طریقے سے بڑھانا ایک بے ذائقہ عمل ہے، میں نے اپنے حصے کا کردار ادا کر دیا ہے اور اب اختتام کو بھی شاندار طریقے سے سر انجام دینا چاہوں گا۔ آئنسٹائن بچپن سے ہی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا، اگرچہ عام بچے کی نسبت اس عظیم سائنسدان نے دیر سے بولنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کے والدین اس کے بارے میں تشویش میں مبتلا رہنے لگے، مبادا کہ یہ کسی ذہنی بیماری کا شکار نہ ہو۔ ایک رات کھانے کی میز پر آئنسٹائن نے پہلی مرتبہ جو الفاظ بولے وہ تھے کہ یہ سوپ بہت گرم ہے۔ اس کے والدین حیران ہوئے کہ ان کا بچہ روانی سے بول سکتا ہے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم پہلے کیوں نہیں بولے؟ تو آئنسٹائن نے جواب دیا کہ اس سے قبل سب ٹھیک چل رہا تھا۔ 5ویں سالگرہ پر آئنسٹائن کے والد نے اسے ایک مقناطیسی کمپاس تحفے میں دی۔ تب اس میں سائنس سے دلچسپی پیدا ہوئی، وہ سوچتا رہتا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو مقناطیسی سوئی پر اپنا اثر قائم رکھتی ہے۔ 17 برس کی عمر میں آئنسٹائن نے پولی ٹیکنک اسکول میں داخلے کا امتحان دیا، جہاں وہ ریاضی اور سائنس میں پاس ہو گیا، تاہم تاریخ اور جغرافیہ میں بری طرح ناکام ہوا۔ خیر، آئنسٹائن نے نیوٹنین فزکس کی بنیادی قضاء سے اختلاف کیا اور خصوصی نظریہ اضافت اور بعد ازاں عمومی نظریہ اضافت پیش کیے، جن سے نہ صرف سائنس بلکہ سماجی سائنس کی میدان میں بھی کھلبلی مچ گئے۔ باوجود کہ ان کامیابیوں کے آئنسٹائن کو نوبل انعام 1921 میں فوٹو الیکٹرک اثرات کی دریافت پر دیا گیا۔ 1905 میں آئنسٹائن کے تحریر کردہ مقالوں نے یوں سمجھ لیے کہ دنیا کا تصور زمان و مکان ہی بدل دیا اور مکانی زمان یا زمانی مکان میں تبدیل کر دیا، یعنی وقت کا جو روایتی تصور تھا کہ یہ ایک مستقل اور یکساں چیز ہے، آئنسٹائن نے اس کی نفی کر دی۔ سادہ ترین الفاظ میں ریلیٹیویٹی اضافت کو یوں سمجھیے کہ اس نظریے میں حرکت کے متعلق بات کی گئی ہے، یعنی کوئی بھی چیز جب حرکت کرتی ہے تو ریلیٹیویٹی کا اتباع کرتی ہے۔ ہم کسی چیز کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ رکی ہوئی ہے یا چل رہی ہے جب تک کہ کوئی ریفرنس پوائنٹ نہ ہو، یعنی جب تک کسی چیز کا موازنہ دوسری چیز سے نہ ہو، ہم اس کی حرکت سے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میرے سامنے سے ایک کار گزری تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں رکا ہوا ہوں اور کار چل رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص چاند سے منظر دیکھ رہا ہو تو وہ کہے گا کہ زمین پر کار حرکت کر رہی ہے اور اس کے سامنے میں بھی حرکت کر رہا ہوں، جبکہ وہ شخص چاند پر رکا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص نظام شمسی سے پرے یہ منظر دیکھے تو وہ کہے گا نہ صرف زمین پر کار اور اس کے سامنے شخص حرکت کر رہا ہے بلکہ چاند بھی حرکت کر رہا ہے۔ لہٰذا جتنا آگے بڑھتے جائیں گے چیزیں مزید حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ یاد رہے کہ زمین 1800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے۔ اگر آپ ایک بس میں سفر کر رہے ہوں جو کہ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے اور اس میں بیٹھا آپ کا ایک دوست پچھلی نشست گیند 10 کلومیٹر کی رفتار سے اگلے نشست پر بیٹھے ہوئے آپ کی طرف پھینکے گا تو گیند آپ کو 10 کلومیٹر کی رفتار سے ہی وصول ہوگی، کیونکہ وہ بھی اسی بس میں 50 ہی کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے۔ تاہم بس سے باہر راستے میں کھڑے ہوئے شخص کو گیند کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ محسوس ہوگی، کیونکہ بس کی رفتار اور گیند کی رفتار جمع ہو گئی ہے۔
یہ تصور کلاسیکی نظریہ اضافت کہلاتا ہے۔ آئنسٹائن نے خصوصی نظریہ اضافت بھی دیا۔ اس قبل آپ یہ جان لیجئے کہ روشنی وہ واحد شے ہے کہ جس کی رفتار یکساں رہتی ہے۔ روشنی کی رفتار ہے 458792299 میٹر پر سیکنڈ، یعنی تقریباً 23 کروڑ میٹر فی سیکنڈ، یعنی 2,99,792 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ اگر آپ ارجنٹینا کے شہر روزاریو سے چین کے شہر زنگوا کا سفر ماپیں تو یہ اس کا فاصلہ 19,966 کلومیٹر ہے، جو کہ روشنی 2,99,792 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ کوئی بھی چیز روشنی کی رفتار سے تیز نہیں ہے۔ اب اسی روشنی کی رفتار کو پہلی دی گئی مثال میں گیند سے بدلیں تو بس کے اندر بھی روشنی کی وہی رفتار ہوگی جو بس کے باہر ہے، یعنی تقریباً 23 کروڑ میٹر فی سیکنڈ۔ اب یہاں کلاسیکی نظریہ اضافت اور خصوصی نظریہ اضافت میں رفتار یا حرکت سے متعلق ایک نزع کی کیفیت ہوگی۔ سابقہ اصول کے مطابق اب روشنی کی رفتار میں بھی بس کی رفتار شامل ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ روشنی بس کے اندر اور باہر ایک جیسی رفتار رکھتی ہے۔ رفتار برابر ہے فاصلہ اور وقت کے۔ روشنی اور گیند کی مثال میں طے کردہ فاصلہ تو ایک ہی ہے، تاہم وقت مختلف ہو جاتا ہے۔ اگر اس مساوات کو حل کرنے کے لیے وقت کو ہی تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہاں آئنسٹائن نے خصوصی نظریہ اضافت دیا جس کے مطابق اگر کوئی جسم حرکت میں ہے تو اس کے لیے وقت مختلف ہوگا بنسبت اس شخص کے جو رکا ہوا ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ اگر آپ کسی انتہائی تیز رفتار خلائی جہاز میں بیٹھ کر خلا میں چلے جائیں اور 1 سال خلا میں گزار کر آئیں تو زمین پر کئی سال بیت چکے ہوں گے، چونکہ دنیا کی رفتار آپ کے خلائی جہاز کی رفتار سے بہت کم ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے سائنسدانوں نے 2 ایٹمی گھڑیاں لی، ایک کو زمین پر رکھا جبکہ دوسری کو ایک تیز رفتار جہاز میں اور پھر اسے گھمایا گیا۔ جبکہ دونوں گھڑیوں کو اکٹھا رکھا گیا تو جہاز والی گھڑی کا وقت مختلف تھا، اور وقت اتنا ہی مختلف تھا جتنا کہ آئنسٹائن نے پیش بین کیا تھا، یعنی گریویٹی کشش ثقل نے وقت کی رفتار میں کمی بیشی کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ وقت ریلیٹیو ہے۔ اگر فریم آف ریفرنس بہت تیزی سے حرکت کر رہا ہو تو وقت آہستہ ہو جائے گا، اور اگر فریم آف ریفرنس آہستہ سے حرکت کر رہا ہو تو وقت تیز ہو جائے گا۔ ایسے ہی دنیا کے ذہین ترین سائنسدان کا 1 انچ کے فارمولے یعنی کہ E=mc² نے دنیا کے تصور طاقت کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ یہ فارمولہ ایک الگ مضمون کا متقاضی ہے کہ کیسے اس نے نہ صرف سائنسی نظریات میں تبدیلی لائی بلکہ سماجی سائنس اور ادبیات پر بھی اس نے کیا اثرات مرتب کیے۔ آئنسٹائن ایک ایسا عظیم سائنسدان تھا جس نے نیوٹنین فزکس کو رد کر دیا، خاص کر اس بات کو کہ تمام اجسام ایک دوسرے کی طرف باہمی کشش رکھتے ہیں۔ آئنسٹائن نے کہا کہ کوئی بھی 2 اجسام ایک دوسرے کی طرف باہمی کشش نہیں رکھتے، بلکہ وہ اسپیس ٹائم کو اپنے گرد طاری کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اسپیس اجسام کو دوسرے اجسام کی طرف دھکیلتی ہے، جس کی وجہ سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ اجسام کے درمیان باہمی کشش ہے۔ ایک لحاظ سے نیوٹن اور آئنسٹائن اس مد میں ایک جیسا ہی سوچ رہے تھے، تاہم آئنسٹائن کا تصور زیادہ درست تھا، بلکہ عین درست تھا۔ بہرحال آئنسٹائن کی تحقیق نے کائنات کی بہت سی گتھیوں کو سلجھایا۔ آئنسٹائن کی اس غیر معمولی صلاحیت کے پیچھے کون سے عناصر کار فرما تھے، اس پر سے راز اس کی موت کے بعد میں اٹھا۔ ڈاکٹر ہاروی کو سماجی سائنس کے معیارات پر پرکھیں تو اس نے ایک غیر اخلاقی حرکت کی اور اس حرکت کی مذمت کی جانی چاہیے اور اسے چور کے نام سے یاد رکھا جانا چاہیے۔ دوسری طرف اس کی اس چوری نے آئنسٹائن جیسے عظیم سائنسدان کے دماغ سے متعلق کچھ ایسی معلومات دی جن کو جان کر ہم قدرت کی پروگرام سے انکار نہیں کر سکتے۔ آئنسٹائن کے دماغ کو ہاروی نے 240 مختلف ٹکڑوں میں محفوظ رکھا۔ بعد ازاں اس کا موازنہ 47 سے 80 برس کی عمر کے ایک مختلف انسانی دماغوں سے کیا گیا۔ آئنسٹائن کے دماغ میں ان دماغوں کی نسبت ایک اب نارملٹی تھی۔ آئنسٹائن کے دماغ میں ایک عام انسان کی نسبت 17% زیادہ نیورونز تھے۔
گویا دماغی خلیات کی جوڑ زیادہ تھے جو اس کے دماغ میں زیادہ دماغی پیغام رسانی کرتے تھے۔ ایک بات اور کہ اس کے دماغ میں ایک پیریٹوریل اپر کلم کی تہہ کم تھی۔ یاد رہے کہ پیریٹل اپر کلم انسان کو ریاضیاتی اور شماریاتی حساب کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس تہہ کی لاموجودگی سے اس کے دماغ میں پیریٹل لوب کے لیے 20% زیادہ جگہ بن گئی۔ یہ حصہ بھی ریاضیاتی حسابات کے لیے کام آتا ہے، لیکن ایک بات اور اہم ہے کہ یہ تخیل سازی بھی کرتا تھا۔ آئنسٹائن کا ایک مشہور قول ہے کہ تخیل علم سے کہیں اہم ہے۔ البتہ ایک امریکی سائنسدان میرین ڈائمنڈ اس بات کے انکاری ہیں کہ آئنسٹائن کا دماغ عام انسانوں سے مختلف تھا۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ آئنسٹائن ریاضیاتی معاملات میں نالائق تھا۔ کلاس روم میں بھی اسے ایک درمیانی صلاحیت کا طالب علم سمجھا جاتا تھا اور بعد ازاں اسے ملازمت کے سلسلے میں بھی کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی۔ آئنسٹائن کے دماغ کی نارمیلٹی اسے قدرت کی طرف سے تحفے میں ملی تھی۔ جہاں سائنسدان عجیب و غریب خیالات میں گھرے رہتے ہیں، وہیں وہ کچھ نیا سوچنے اور کرنے میں جت جاتے ہیں۔ آئنسٹائن جب مر رہا تھا تو اسپتال میں اس نے اپنی آخری الفاظ ادا کیے جو وہاں پر موجود نرس نے سنے، لیکن نرس چونکہ انگریزی نہیں جانتی تھی، وہ آئنسٹائن کے جرمن زبان میں کہے گئے الفاظ کو چونکہ نرس صرف انگریزی جانتی تھی، وہ آئنسٹائن کے جرمن زبان میں کہے گئے الفاظ کو سمجھ نہ پائی، اور آج تک یہ راز ہی رہا کہ آئنسٹائن جیسے عظیم سائنسدان جس نے دنیا کی شکل ہی تبدیل کر دی تھی، آخرکار اس ازلی حقیقت کو پا گیا جسے پانے کے لیے موت کی دہلیز پر قدم رکھنا پڑا۔ امریکی ایک دلچسپ قوم ہے۔ 1932 میں جب اس وقت تک آئنسٹائن نے امریکہ کی شہریت اختیار نہیں کی تھی، امریکی ایجنسیوں نے اس کے خلاف ایک فائل تیار کر رکھی تھی۔ اس فائل میں اس کی موت تک 1124 صفحات اس سے متعلق تحقیقات اور شکوک و شبہات پر مبنی نتھی تھی، جو یقیناً اس کی موت کے ساتھ ہی بند ہو گئی۔ یاد رہے کہ آئنسٹائن کے بارے میں ایجنسیوں کا ماننا تھا کہ وہ کمیونسٹ نظریات کا حامل ہے جو امریکہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئنسٹائن کے بطور جاسوس بھی تحقیقات ہوتی رہیں۔ البتہ اس سائنسدان کو اتنا معلوم تھا کہ نازی ایٹم بم بنا رہے ہیں، لہٰذا اس نے امریکیوں کو بھی ایٹم بم بنانے پر اکسایا۔ خاص کر امریکی صدر روز ویلٹ کو خط لکھ کر آئنسٹائن نے امریکہ کو نازیوں کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ البتہ جب 1945 میں امریکیوں نے ایٹم بم کے ذریعے جاپان میں 2 شہر دنیا کے نقشے سے ختم کر دیے تو آئنسٹائن اپنے اس خط پر بہت نادم ہوا جو اس نے روز ویلٹ کو تحریر کیا تھا۔ عین ممکن ہے کبھی یہ معمہ بھی حل ہو کہ ڈاکٹر ہاروی بھی امریکی ایجنسیوں کا ایجنٹ تھا جو آئنسٹائن کے دماغ کو حاصل کر کے کچھ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کل کلاں دنیا کے کسی بڑے ملک میں تمام بڑے لوگوں کے دماغ شیشے کے مرتبانوں میں پڑے مل جائیں۔ عین ممکن ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی دنیا کے ایک عظیم سائنسدان کی داستان۔ مرنے کے بعد اس کے دماغ کے ساتھ کیا ہوا، اس کا دماغ نکال لیا گیا، اس کی آنکھیں نکال لی گئیں، اور اس کے دماغ سے جو تحقیق کی گئی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔